ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک چور رہتا تھا۔ ایک دن وہ گہنوں کی دکان یعنی زیورات کی دکان سے چوری کر جا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے ہیرا چھوٹ کر نیچے گر گیا اور وہیں کھڑی ایک مرغی نے اسے نگل لیا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور مرغی کے پیچھے دوڑنے لگا۔ اس نے کہا، ارے ارے رکو مرغی، میرا ہیرا باہر نکالو، مجھے واپس دو، رکو رکو رکو۔ لیکن مرغی بھاگتی رہی، وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہا۔ مرغی ایک پارک میں پہنچ گئی جہاں بچے کھیلتے ہیں اور وہاں وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا رہا۔ پھر بالآخر اس نے مرغی کو پکڑ لیا اور کہا، ارے ڈک کوئین، اب آئی نا تم میرے ہاتھ، اب بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ اتنے میں مرغی اس کے منہ پہ اپنی چونچ مارتی ہے اور وہاں سے اس کے ہاتھ سے نکل کر بھاگ جاتی ہے۔ بس پھر کیا تھا، وہ درد سے چلا اٹھا۔ مرغی تو بھاگ گئی لیکن اس نے پھر بھی ہار نہیں مانی اور اس نے مرغی کے پیچھے دوڑنا شروع کیا اسے پکڑنے کے لیے۔ تبھی اس نے دیکھا کہ مرغی ایک آٹو پر چڑھ کر اس کے اوپر بیٹھ گئی ہے اور آٹو چل پڑا ہے۔ تو اس کے پاس ہی اسے ایک سائیکل نظر آیا۔ چور بھی اس سائیکل پہ بیٹھ کے آٹو کا پیچھا کرنے لگا اور پیچھا کرتے کرتے وہ دونوں شہر پہنچ گئے۔ اس نے پھر آٹو پر اپنا ہاتھ مارنا چاہا تاکہ مرغی کو پکڑ سکے۔ آٹو پر بیٹھے کتے نے اس کا ہاتھ کاٹ لیا اور اس نے بڑی مشکل سے کتے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور درد کے باوجود اس کا پیچھا کرنا جاری رکھا۔ اس آٹو کے پیچھے چلتا رہا۔ آٹو ایک چکن والے کی دکان پر جا کے رکا۔ وہ چکن والا کہنے لگا اس مرغی کو دیکھ کر کہ ارے میری رانی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں صبح سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور اسے اٹھا کر اپنے چکن والے ڈربے میں جا کر چھوڑ دیا جہاں اور بہت ساری مرغیاں اور مرغے موجود تھے۔ تو تبھی وہاں چور پہنچا اور اس نے ونڈو سے دیکھا، ارے اتنی ساری مرغیاں، اب میں ان میں سے کیسے ڈھونڈوں کہ جس نے ہیرا کھایا تھا وہ کون سی مرغی ہے؟ چور یہ سوچ کر پریشان ہوتا ہے۔ چکن والا اپنی دکان بند کر کر چلا جاتا ہے لیکن چور وہیں اس کا انتظار کرتا ہے۔ دوسرے دن وہ چکن والا آ کر اپنی دکان کھولتا ہے اور چور اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تم نے آج دکان صبح سے کیوں نہیں کھولی؟ میں انتظار کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا، یہ میرا پارٹ ٹائم کام ہے، میں اسے شام کو ہی کھولتا ہوں، جتنا چکن بک جاتا ہے بیچ دیتا ہوں۔ اتنے میں ایک آدمی وہاں آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے ایک مرغی چاہیے، اسے چکن دو۔ جیسے ہی چکن والا ایک مرغی کو لے کر باہر آتا ہے تو چور کے دماغ میں آتا ہے کہ اگر یہ میرے ہیرے والی مرغی ہوئی تو، یہ سوچ کر وہ اس سے وہ مرغی خرید لیتا ہے اور اسی طرح ایک ایک کر کے وہ ساری مرغیاں کٹوا دیتا ہے اور انہیں خرید لیتا ہے، لیکن اس کا ہیرا ان میں سے کسی میں سے نہیں نکلتا۔ ساری کٹوانے کے بعد وہ اس مالک سے کہتا ہے کہ مجھے یہ مرغیاں پسند نہیں آئی ہیں، میں کل پھر آؤں گا اور مرغیاں خریدوں گا۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر دکان کا مالک حیران ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اسے کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے، اسی طرح چور ڈیلی اس دکان میں آتا اور کسی کو بھی اور مرغی نہیں خریدنے دیتا تھا، وہ ساری مرغیاں خود ہی خریدتا اور پھر انہیں چھوڑ دیتا، کسی میں بھی اس کا ہیرا نہیں نکلتا۔ ایک دن چور دکان پر تھوڑا لیٹ آیا۔ اس نے آ کے پوچھا کہ تم نے کسی کو چکن بیچا تو نہیں؟ اس نے کہا، صاحب آج بریانی بنا رہے ہیں تو اس لیے اسے مفت دے دیا۔ چور نے باقی مرغیوں کو چیک کیا اور کہا کہ ہیرا تو اسی مرغی میں ہے، اگر یہاں نہیں ہے تو جو بریانی بن رہی ہے جس کی۔ لیکن مالک کی بیوی نے اس مرغی کو کاٹ کر اس کی بریانی بنا بھی دی۔ وہ چور بھیس بدل کر داڑھی مونچھ لگا کر ان کے گھر پہنچ گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو چور نے کہا کہ میں CID آفیسر ہوں اور ایک کیس کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، چلے ٹھیک ہے، آپ اندر آئیں، اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ تو چور نے آگے سے کہا کہ تمہارے گھر میں بریانی بنی ہے نا، وہ لے کر آؤ۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ ہمارے گھر میں بریانی بنی ہے؟ چور اس کی بات کا جواب نہیں دیتا لیکن وہ صاحب کہتا ہے کہ یہ ہیرے کا ہی کیس ہے نا؟ تو وہ چور کہتا ہے کہ ہاں یہ ہیرے کا ہی کیس ہے، اسی کے سلسلے میں آیا ہوں۔ تبھی وہ دونوں کھانے کی ٹیبل کی طرف جاتے ہیں اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے۔ اس کی بیگم بریانی لے کر آتی ہے اور ان دونوں کو بریانی ڈال کر دیتی ہے ان کی پلیٹس میں۔ تبھی وہ چور وہاں بریانی کھانے کے بجائے پلیٹ میں کچھ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ تو وہ صاحب کہتا ہے کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں بریانی کھانے کے بجائے؟ تو اس نے کہا، کچھ نہیں۔ اتنے میں چور اس صاحب کی پلیٹ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اس میں بھی ڈھونڈنا شروع کرتا ہے اور پھر اس برتن کو بھی چھین کر اس میں ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ تبھی صاحب کی بیوی بولی کہ جب میں نے اس مرغی کو کاٹا تو اس کے اندر سے یہ چمکتا ہوا پتھر نکلا۔ صاحب نے وہ پتھر دیکھا تو وہ کہنے لگا، یہ تو ہیرا ہے۔ دونوں کو اس چور پر شک ہونے لگا اور صاحب نے اس کی داڑھی کو کھینچ لیا اور کہا کہ ارے
تو کمینے تم ہو وہ چور جس نے یہ ہیرا چرایا تھا، اور اس ہیرے کو اس مرغی نے کھا لیا جسے ڈھونڈتے ہوئے تم یہاں تک آ گئے۔ چلو اچھا ہوا اس مرغی نے تمہیں پکڑوایا ہے، اب جیل کی ہوا کھانا۔ وہ اسے پکڑ کر پولیس اسٹیشن لے جاتا ہے اور وہاں پولیس کے حوالے کرتا ہے اور جیل میں بند کروا دیتا ہے۔ تو بچوں، اس لیے ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ وہ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، سچ بولنا اچھی بات ہے۔